آپ کی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی دیر ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد یہ لکھنا شروع کیا ہے، اور جیسے جیسے میں اس 2-3 منٹ کے اندر لکھتا گیا ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ فوراً میرے ذہن میں آتی رہی ہیں، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے ہیں، ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے تو، اور اپنے کئی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اس چیز کو سمجھا ہے، تو اس بات کا احساس بھی ہے کہ بھائی کیا معاملات آتے ہیں ایک عالم دین کے لیے جب وہ کام کرتا ہے، اور کیا چیزیں آتی ہیں اور کس چیز کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اور کس چیز وہ کیا چیز اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک عالم دین کے پاس جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کا اعتماد۔ لوگ یعنی کہ بد سے بدتر گنہگار آدمی بھی ہوگا نا تو وہ عالم دین پر اعتماد ضرور کرتا ہے کہ یار یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو خیانت کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ شروع میں دانستہ نہیں ہوتا، وہ نادانستگی میں ہو جاتا ہے۔ وہ نادانستگی میں ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ عالم دین خوف کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو نقصان بتا دیا تو لوگ پیسے نکال لیں گے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ جو ہے نقصان کی صورت میں ان کو اطلاع نہیں دیتا۔ حالانکہ اگر شروع میں وہ نقصان کی اطلاع دے دے تو وہ نقصان ہوتا ہے بہت تھوڑا سا، وہ وہاں پہ سیٹل ہو گیا اور دوبارہ پیسے لے کے نفع کما کر وہ ان کو اس نقصان سے زیادہ نفع دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ خوف اس کو کہتا ہے کہ اور پیسے لو، وہ اور پیسے لیتا ہے، اور وہاں سے وہ غلط کام میں جیسے ہی ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس دلدل میں پھنسنا شروع ہوتا ہے، اور وہ دلدل ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکتا نہیں۔ پھر وہ جب ہی رکتا ہے کہ جب بالکل اس کے سارے دروازے پیسے مزید آنے کے بند ہو جائیں۔ جب وہ سارے دروازے پیسے آنے کے بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ طوفان اٹھتا ہے جو یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو تربیت کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جس دن نقصان ہو اس نقصان کو وہاں پہ لاک کرو، اس کی اطلاع دو اور اس کو وہاں پہ سیٹل کرو، اور اس نقصان کو قبول کرو۔ اس میں یہ خوف نہ کرو کہ لوگوں کا اعتماد مجھ میں سے اٹھ جائے گا۔ جب آپ اس کی اطلاع دیں گے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے بتانا، بہت مشکل ہوتا ہے یہ بتانا کہ نقصان ہو گیا ہے، اور نقصان تو ہوتا ہی ہے، ہو نہیں سکتا کہ ہمیشہ۔ اچھا، دوسرا جو بہت اہم ایک جو چیز ہے جو میں نے یہاں لکھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں کاروبار، کیونکہ عام طور سے جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے، چاچاؤں نے، ماموں نے، رشتہ داروں نے، سسرال والوں نے کبھی کاروبار نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ کاروبار بعض اوقات خود پہلی مرتبہ شروع کرتے ہیں خاندان کے اندر۔ تو ان کی بچپن سے جو انہوں نے ذہنوں میں، ان کے دماغ میں، ذہنوں میں وہ الفاظ نہیں پڑے ہوتے جو ایک کاروباری گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں کوئی جو ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خدا داد صلاحیت ایکسٹرا دی ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، ایک عام مولوی کی جو کاروبار کرے گا، جب اس نے بچپن سے اس کی گروتھ اس کے گھر میں اس طرح نہ ہوئی ہوئی ہو، بلکہ اس کی گروتھ ایسے ہوئی ہوئی ہو کہ مہینے کی 1 تاریخ کو، مہینے کی 5 تاریخ کو یہ ایک پیسے آئیں گے 15,000 روپے، اس کے اندر میں سے 15,000 میں سے 2,000 گیس میں جائیں گے، 1,000 یہاں جائے گا، 3,000 وہاں جائیں گے، اور یہ پیسے پورے ختم ہو جائیں گے 20 تاریخ کو، 25 تاریخ کو۔ تو ایک جس کی تربیت یا جس کا گھر یا جس کی زندگی اس طرح گزری ہو، تو جب وہ اس کے پاس جب وہ پیسوں کی ریل پیل دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو بہار ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتی کاروبار کے اندر۔ ایک دن پیسے آتے ہیں، اگلے دن وہ پیسے مال کی صورت میں چلے جاتے ہیں، اس سے اگلے دن نفع یا نقصان کوئی بھی ایک صورت ہوتی ہے، اور اس صورت میں یہ پیسے یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کی جو ہے نا وہ کو بچپن سے وہ چیز چونکہ پڑھی نہیں ہوتی، اور مدرسے میں بھی ایک عام پڑھائی کر کے جو ایک درس نظامی کی ہے جس کا اس کاروبار سیکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جب آ کے اس طرح کی چیزوں میں بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ عام طور سے اپنے اخراجات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اخراجات کرنے سے مراد یہ ہے وہ گاڑی لے گا، اپنے کپڑے کرے گا اچھے، اپنا دفتر بنائے گا خوبصورت قسم کا، اور وہ آمدنی سے پہلے اپنے اخراجات شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رہن سہن کو، اپنی چیزوں کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی آمدنی ہوئی نہیں اور آپ کے خرچے ہو گئے۔ خرچے ہونے کے بعد آپ کا اسٹائل اور آپ کی چیزیں دیکھنے کے بعد جو آپ کا انویسٹر ہوتا ہے اس کی توقعات آپ سے اور بڑھ جاتی ہیں کہ بھائی آپ کا تو لائف اسٹائل بھی چینج ہو گیا، تو آپ کی وجہ تو ہم نے چونکہ پیسے دیے تو ہمارا بھی چینج ہونا چاہیے۔
تو اس طرح کے معاملات اور مزید وجوہات بنتے ہیں اس کی. ایک بہت بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ سافٹ ویئر اور اکاؤنٹس کے معاملے میں جو اہل اور تجربہ کار افراد ہیں ان کو جو ہے وہ ساتھ نہ ملانا اور اپنی یادداشت پہ اور اپنے طریقہ کار پہ اور جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر وہ کرنا. آج کل جو ہے وہ سافٹ ویئر کی مدد سے آدمی باریک سے باریک رپورٹیں نکال سکتا ہے کاروبار کے اندر. یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ آئٹم کتنے دن سے میرے اسٹاک میں ہے. یہ بھی نکال سکتا ہے کہ اس آئٹم کو میں نے کب لیا تھا اور اب تک یہ بکا یا نہیں بکا, اور اس کی سیل پورے سال اوسطاً کیا ہے, مجھے دوبارہ یہ منگوانا چاہیے نہیں منگوانا چاہیے, دوبارہ یہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے, اس کی پرائس کے اندر مجھے کیا مزید بہتری کرنی چاہیے. اس کی ساری رپورٹیں چیزیں نکل سکتی ہیں اس میں سے. وہ چونکہ رکھتے نہیں, رجسٹروں پہ یادداشت پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کی کو اتنی باریک بینی سے دیکھ نہیں پاتے. اسی طرح خود چونکہ حساب کتاب اور اکاؤنٹس اور اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, جب اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو اس میں غلطیاں کوتاہیاں بہت ہو جاتی ہیں, اور اس کے لیے بندے نہیں رکھتے اس درجے کے. اور اگر بندے بعض اوقات رکھ لیں تو چونکہ ان پہ نگاہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ خود اس چیز کی ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, تو اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں حساب کتاب میں تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے. تو یہ دونوں وجہ بنتی ہیں, بندے نہ رکھنا, بندے رکھنے کی صورت میں خود اس چیز کی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کوئی فراڈ کر جائے تو اس کا بھی وبال آپ پر ہی پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. تو اس بنا پر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کبھی کسی سے پیسہ لے کو مولوی کام کرنے کے لیے, تو وہ شعبہ اکاؤنٹس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کام سارے میں کروں گا. شعبہ اکاؤنٹ, تم ایک کاروباری ہو, انویسٹر ہو, شعبہ اکاؤنٹس تک رسائی تمہاری ہے. تم اس کو چیک کرنا باریک بینی کے ساتھ, وہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ تم دیکھو گے اس کو حساب کتاب کو میرے ساتھ مل کے. تو اس وجہ سے اگر آپ جب اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں کسی عمل کے اندر, تو اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہو رہی ہوگی تو اس کو دیکھے گا, اور اگر وہ اس کو نہیں دیکھے گا اور بعد میں پتہ چلے گا تو وہ خود بھی ذمہ دار ہوگا اس کوتاہی کا اور اس کمی کا.